وطر پڑھے تو مغرب کی مشابہت نہ کرے۔ مغرب کی مشابہت سے کیا مراد ہے کہ ہم مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں نا، اور پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کسی نے 3 وطر اکٹھے پڑھنے ہوں تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے گا، درمیان والے تشہد میں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیث نہیں ماننی نا، امام صاحب نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ تشہد میں بیٹھ جانا، لیکن اسے بھی پتہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ مغرب کی مخالفت کرو۔ وہ کہتا ہے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ رفعتین کر لیا کرو، تو یہ مغرب کی مخالفت ہو جائے گی۔ میٹھا میٹھا، ہاپ ہاپ، کوڑا کوڑا، تھو تھو، ٹھیک ہے۔ جہاں حدیث رسول ہے وہاں ماننی، جہاں نہیں ہے وہاں ٹوچ لگانا، کیا تمہارا دین ہے؟ اعوذ باللہ۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھتے، جب رکوع میں جاتے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے رفعتین کرتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے تب رفع الیدین کرتے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ صحیح بخاری پہ کسی کا اختلاف ہے؟ جب یہ حدیث سناؤ نا، کہتے نہیں وہ جڑی رفعتین سی نا وہ بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، یہ بتوں کو گرانے کے لیے رفعتین آئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کن پہ تہمت لگا رہے ہو؟ صحابہ پہ، جنہوں نے اپنے کافر باپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی اور قتل کیا، جنہوں نے اپنے کافر بیٹے کو قتل کرنے کا عہد کیا، جنہوں نے رسول کے لیے مائیں بیوی بچے سب کچھ قربان کر دیے۔ کہتے نہیں جی نہیں، آپ نہیں سمجھتے، ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں جو منافقین نماز پڑھنے آتے تھے جماعت کے ساتھ وہ اپنی بغلوں میں بت لے کر آتے تھے، اس لیے رفعتین جاری ہوا تاکہ یہ بت گر جائیں۔ اچھا جی، منافقین کہاں تھے؟ مکہ میں کوئی منافق تھے؟ نہیں تھے۔ کہاں تھے؟ مدینہ شریف میں۔ جہاں منافق تھے وہاں بتوں والی پارٹی تھی؟ کوئی تھا وہاں پہ؟ کاواں والی سرکار، کوئی کویں والی سرکار، کوئی لسوڑی شاہ، کوئی پھسوڑی شاہ، کوئی بٹیراں والی سرکار، وہ ایبٹ آباد کے اندر ایک کھوتے شاہ ہے، لاہور کے اندر گھوڑے شاہ ہے، یہ کوئی تھے وہاں پہ؟ ساوی چنڈی والے نہیں تھے۔ جہاں بت تھے وہاں جماعت سے نماز فرض نہیں تھی، اور جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں پہ بت نہیں تھے۔ یہ ٹکوسلا کس نے جوڑا ہے؟ اچھا وہ منافقین بھی بڑے پاگل تھے جو بغلوں میں لے کے آتے تھے، جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لے آتے تھے؟ ہیں؟ اچھا ہم مان لیتے ہیں کہ نہیں یار وہ کچھ بھی ہو بہرحال وہ بت لاتے تھے، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ دیکھو، یہ کم از کم اتنا سا بت ہوگا جو بغل میں آ جائے گا، اس سے بڑا تو نہیں آئے گا نا۔ یہ بت آ گیا جی، یہ بغل میں رکھ لیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم جو یہ بتوں والی دلیل دیتے ہیں ان کی رفعتین اور جو حدیث میں ذکر آتا ہے ان کی میں فرق ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ رفع یدیہما حتی حذو منکبہ۔ صحابہ اللہ کے نبی ابن عمر بیان کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے کہاں تک؟ کندھوں کے برابر۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، یا کان کی لو کے سامنے ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور جو بتوں والی پارٹی، جو رفعتین نہ کرنے والی پارٹی ہے، وہ رفعتین کہاں تک کرتی ہے؟ کرتی نہیں کرتی؟ میں غلط کہوں مجھے پکڑ لینا، اور اگر میں صحیح کروں ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ تو گر گیا پہلی رفعتین پہ، یہ کیوں کرتے ہو؟ اس کو بھی چھوڑ دو، یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے۔ اب وطر پڑھتے ہوئے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو ماننا نہیں کہ دوسرے تشہد میں نہیں بیٹھنا، حدیث پہ عمل کرنے کے لیے اپنے پاس سے ایک رفعتین شروع بنا دی۔ جہاں رسول اللہ نے رفعتین دی وہاں کا جی یہ گھوڑوں کی دمیں ہلانا ہے نہیں کرتے، یہ مکھیاں اڑانا ہے ہم نہیں کرتے، یہ بتوں کے لیے ہوئی تھی۔ اور جہاں نبی نے نہیں دی کولوں ویلڈ کر دی تھی۔ جب 1 رکعت وطر کی نماز پڑھنی ہو اس وقت کیا طریقہ ہے؟ 1 رکعت کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز شروع کریں جس طرح 1 رکعت پڑھی جاتی ہے، دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے تشہد میں بیٹھیں، تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ یہاں سوال کرنے والے کا سوال شاید یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 رکعت کی تو وطر، 3 رکعت کی تو نیت ہمیں پتہ ہے، 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ تو بھائی نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں، زبان سے بولنا نیت نہیں، اقرار ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی ایک موٹی سی دلیل دے کے بات آگے چلاتا ہوں کہ پٹھان پشتو میں نیت کرتا ہے، کیرلا والا کیرلا زبان میں کرتا ہے، انڈیا والا ہندی میں کرتا ہے، پاکستان والا اردو پنجابی میں کرتا ہے، کوئی سرائکی میں کرتا ہے، اور سب کے رسول کی زبان کے تھے؟ عربی تھے۔ پنجابی میں نماز ساری پڑھیں تو ہو جائے گی، پشتو میں نماز پڑھیں ہو جائے گی،
نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول نے اس زبان میں پڑھی جس زبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ہم پر فرض ہے اسی زبان میں پڑھیں۔ تو اگر یہ نیت کے الفاظ کہنا سنت سے ثابت ہوتے، نبی پاک کی زبان میں کہتے عربی میں، تو جس طرح پوری نماز عربی میں پڑھنا فرض ہے، اسی طرح نیت بھی عربی زبان میں کرنا، یہ الفاظ کہنا فرض ہوتے۔ ہر زبان والا الگ الگ کر رہا ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے، یہ بعد میں ٹچ لگا ہے، پہلے سے ساتھ نہیں تھا۔ جمعے کی نماز میں کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے؟ جمعے کی نماز میں جب آپ جاؤ، ابھی امام ممبر پہ آ کے نہ بیٹھا ہو، آپ 2 رکعت پڑھنا چاہو 2 پڑھ لو، 2 پڑھنا تو ضروری ہے، اس کے پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی تم میں سے مسجد میں نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نفل پڑھنا چاہو پڑھ لو، اور اگر امام صاحب آ کر بیٹھ گئے ہیں تب بھی 2 رکعت پڑھے بغیر، تحیۃ المسجد پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا۔ نماز جمعے کی کتنی ہے؟ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے سنتیں جو پڑھنی ہیں مسجد میں پڑھو گے تو 4 رکعت، اور اگر گھر میں جا کے پڑھو گے 2 رکعت۔ اگر جو بندہ گھر میں سنتے پڑھتا ہے 2 امام کے ساتھ پڑھی، 2 گھر میں پڑھی، 2 تحیۃ المسجد پڑھ لی ہے، یا وہیں پڑھ لیے تو 4 پڑھ لی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے اور ساتھ پوری ظہر کی نماز بھی احتیاطاً پڑھی جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بالکل 5ویں کلاس کے بچے کی طرح ریاضی کا پیپر آیا نا، استاد نے 10 سوال لکھ دیے اور کہا اس میں سے 5 حل کرنے ہیں، تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا ہمیں 10 آتے تھے، 10 کے 10 کر دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار کوئی بھی غلط ہو گیا تو دوسرا ٹھیک ہو جائے گا، نمبر پورے ملیں گے۔ تو یہ ان بے وقوفوں کا وہی حال ہے، بھی جمعے کی بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ زور کی احتیاطاً پڑھ لیتے ہیں، بھی اے ہوگی تے اے نہ ہوئی تے اے تے وٹتے پئی نا، کوئی نہ کوئی تو قبول کرے گا نا اللہ، دونوں پڑھ رہا ہوں میں، ایڈا اوکھا ہو رہا ہے ہجے بھی رب نے نہیں مننی۔ جس وقت پہ جو نماز اللہ نے فرض کی ہے وہی پڑھنی ہے، اپنے پاس سے اس میں اضافہ نہیں کرنا۔ قرآن پاک پڑھ کر کس طرح مردوں کو بخشا جاتا ہے؟ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور جس نے اس کی تربیت کی، جس نے اس کو قرآن پڑھایا، جس نے اس کو تعلیم دی، وہ سارا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اگر ماں باپ نے اس کی نیک تربیت کی، ماں باپ کو ملے گا، قاری صاحب نے پڑھایا، قاری صاحب کو ملے گا۔ یہ کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں قرآن پڑھوں اور پھر اس کے بعد مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں، ایک کار والا آ کے رکے اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں 500 روپے دے کے کہ جی میرا ابا مار گیا تو 5 قرآن چاہیے دینے، وہ درویشوں سے پھیرا مارتا ہے، 2 سپارے اس سے لیے، 2 پارے اس سے لیے، 10 اس سے لیے، اور ساروں کو اکٹھے کر کے 5 قرآن اس کو دے دیے، پڑھا میں نے، مل اس کو گیا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری لیس للانسان الا ما سعى۔ نبی نے فرمایا مرنے والا جب مر جاتا ہے سارے عمل اس کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ کون سا ہے؟ صدقہ جاریہ، علم جو پڑھا کر گیا، ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد کیا کرے؟ درویشوں کو بلا لے دارالعلوم سے۔ نیک اولاد کیا کرے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھے۔ نیک اولاد کیا کرے؟ باپ کے مرتے دیگے چڑھا دے، 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں کرا کے مولوی کا پیٹ بھر دے۔ نبی نے نیک اولاد کا کام بھی بتایا، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ غسل کرتے وقت وضو کے ساتھ ننگے بدن غسل کرنے سے نماز ہوگی؟ ہاں جی، آپ نے غسل کیا اور اسی جگہ پر آپ نے وضو کر لیا، آپ کا جسم ننگا تھا تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ بالغ ہونے کے بعد 10 سال نماز نہیں پڑھی اور اب پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ کیا قضائے عمری پڑھ سکتا ہوں؟ جو انسان بالغ ہو جائے، کلمہ پڑھتا ہے، بالغ ہو چکا ہے، عاقل ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان، بھلے اس نے اپنا نام مسلمانوں والا رکھا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دن آپ نماز شروع کرو گے توبہ کرو سابقہ گناہوں پر، اللہ آپ کی سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، توبہ سے سارا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس دن سے اپنی نماز کا آغاز کرو۔ قضائے عمری میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ لنگی ڈال کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے، وہ آپ کے گھٹنوں سے نیچے تک ہے، جو مرد کا سطر ہے اس کو ڈھانپتی ہے، اور اوپر بھی کوئی ایسا کپڑا ہے جو آپ کے کندھوں کو ڈھانپ رہا ہے تو آپ اس میں نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ دعا مانگتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ تعلیم نہ ہمیں قرآن نے دی، نہ حدیث نے دی، نہ صحابہ کرام نے دی۔ ہمیں تعلیم دی جب مانگو اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو، کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اپنے نیکیوں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مردوں کا واسطہ
یا شخصیات کا واسطہ قرآن حدیث کی تعلیم کے خلاف ہے. یہ تعلیم ہمیں رسول اللہ نے نہیں دی. ٹائم بہت ہو گیا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. صحیح بخاری کی صرف ایک حدیث بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں قحط جب ہوا تو حضرت عمر نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لا کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ جب تک نبی زندہ رہا وہ دعا کرتا رہا، آج وہ فوت ہو گئے تو ان کے چچا آ کر دعا کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم پہ بارش برسا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.